خیبر پختونخوا کو گزشتہ 5 برسوں کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں ہزاروں ارب روپیہ کہہ لیجئے کہ ٹو بی پریسائز 3.5 کھرب روپے منتقل کیے گئے ہیں، لیکن جب یہ صوبائی اسمبلی میں اعداد و شمار پیش کیے گئے تو اپنے ہی اراکین جو ہیں اس پہ انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اسپیکر نے معاملہ مزید جانچ کے لیے متعلقہ اسمبلی کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ اچھا، جو ڈاکیومنٹیشن شیئر کی گئی ہے اس کے مطابق صوبے کو سب سے زیادہ فنڈز گزشتہ جو مالی سال تھا اس میں ملے، اور اس کے علاوہ NFC ایوارڈ کے تحت سب سے بڑا حصہ بھی جاری کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ ان نمبرز اور ان اعداد و شمار کے اوپر انکوائری کے لیے کہہ دیا گیا ہے، بسائیڈز جو ہم خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ کا کام دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کئی کویشچنز ریز ہو چکے ہیں۔ ظاہر شاہ سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ایکچولی اور اپنے ہی لوگوں کو کیوں عدم اطمینان ہے۔ ظاہر صاحب صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایک خطیر رقم نہ صرف NFC کی ادروائز بھی فنڈز کے جو وفاق کی جانب سے دیے گئے، ایک تو ہمیں KPK میں وہ ڈیولپمنٹ کا کام نظر نہیں آتا، بسائڈز اپنے ہی لوگوں کو ریزرویشنز ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کی مزید انکوائری ہونی چاہیے۔ اندرونی معاملہ ایکچولی اس کے پیچھے ہے کیا؟ جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر۔ سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جیسے یہ 2021 سے 25 تک کا فگر ہے جو اسمبلی میں پیش کیا ہے، کسی ممبر نے سوال اٹھایا کہ آپ بار بار ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، صوبہ کہتا ہے جی ہمارے 100 ارب روپے بنتے ہیں آج تک نہیں دیے، وفاق کہتی ہے ہم نے اتنے اربوں روپے دیے، تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ صوبائی حکومت کی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور 34 کھرب روپے پچھلے 5 سالوں میں ملے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کی سوچ ہے۔ NFC کے مد میں بھی پچھلے سال تقریباً سب سے زیادہ 10 کھرب سے زائد جو ہے وہ پیسے خیبر پختونخوا کو ملے ہیں، جن میں سے تقریباً کوئی 3 کھرب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وار آن ٹیرر اور لا اینڈ آرڈر کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہے جو NFC کے پیسے آتے ہیں، جو وار آن ٹیرر کے پیسے آتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو دوسرے محاصل کے پیسے آتے ہیں فیڈریشن سے، کیا وہ واقعی ان جگہوں پہ لگتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر NFC ایوارڈ میں 30 کھرب روپے آتے ہیں تو آپ وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز پورے کرنے کے لیے۔ پچھلے سال آپ کی 592 اسکیمیں تھیں، آپ حیران ہوں گے فیصل، کیونکہ یہ فگر اتنا زبانی یاد کرنا نہیں، لیکن وہ زبانی اس لیے یاد کرنے پڑ گئے ہیں کہ ضرورت ہے۔ اس میں سے صرف اور صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک 17% جو ہے نا وہ بجٹ یوٹیلائز ہوا ڈیولپمنٹ پروگرام کا، اور 427 ارب روپے لیپس ہوئے۔ اس دفعہ آپ کے پاس پہلے ہی 1500 اسکیمیں تھیں اور آپ نے 1201 مزید وہ اسکیمیں ڈال دی جو آپ نے لوگوں کو کہنے پہ MPs کو خوش کرنے میں اور دوسرے معاملات کے اندر طے کی۔ لیکن سب سے جو آپ نے سوال کیا کہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے، ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ کل ہماری اسمبلی میں بڑے مزے کی چیزیں پاس ہوئی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو پاسپورٹ جو ہے نا وہ ممبر صوبائی اسمبلی کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی ملے گا، اور وہ تحیات ہوگا۔ پھر وہ ٹول ٹیکسز بھی نہیں دیں گے، ٹیکس فری ہوں گے۔ وہ جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل یا جو بھی ہوٹل ہوگا اس میں جا کے جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، جتنے بھی نتھیا گلی اور اپنے ہمارے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور ان کے ہٹ سپاٹس ہیں، تو فیصل صاحب مطلب پھر ہم بھی ایک بل پیش کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے مفت جو ہے وہاں پہ ملنی چاہیے، اور مطلب یہ تمام چیزیں۔ اور دیکھیں اس میں سب سے عام ایشو ہے کیا I don't wish it. مطلب I genuinely don't wish because بھائی مجھے پتا ہے کہ جو پریولیج میرے پاس ہے اتنے پڑھنے لکھنے کے بعد، اس کے بعد مجھے کتنا ملنا چاہیے کتنا نہیں ملنا چاہیے، اور میرے ملک کی غریب عوام، مطلب ٹھیک ہے آؤٹ آف جوک ہم یہ بات شیئر کر رہے ہیں، بٹ یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ آپ ان عوام کو سلیکٹ کر مطلب الیکٹ کرتے ہیں، ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہاں تک پہنچانے کے بعد وہ صوبہ جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے افیکٹ ہو رہا ہے، ادروائز لوڈ شیڈنگ کا، پانی کا، دیگر مسائل، سکولنگ کے اتنے مسائل ہیں، ہیلتھ کے اتنے مسائل ہیں، اور اس پہ وہ اپنے گھر وہ پیسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ کہاں گیا وہ PTI کا وہ جو تھا کہ جی عوام کے لیے سب کچھ، ایوری تھنگ فار عام عوام سے لے کر یہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں لے جانے والے جو نعرے ہیں، یہ کیسے تبدیل ہو گئے مین وائل؟ دیکھیں اب تو بڑے مزے کی چیز ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا بادشاہی نظام نہیں دیکھا۔ ریاست مدینہ بنی ہے، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت ابوبکر کی زندگی کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیسی تھی، اور ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین جب سنتے ہیں تو انسان کو ذرا سا افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اسمبلی کے اندر بندر بانٹ اب کی گئی مرات آپ دیکھیں، MPs کو آپ نے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی مرات دیکھیں، وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ہے۔
یعنی مطلب ہم کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں جو ججز کی تنخواہوں کا ریشو ہے، فرقس اینڈ پریولیجز کا ہے، وہ ان کا ہے. یہ تو ایک بادشاہی نظام ہوا. دوسرا پھر آپ ایک اور مزے کی چیز دیکھیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی کیس رجسٹرڈ کرے گا وہ اسپیکر سے پوچھیں گے. اب مطلب ہمارے اسپیکر صاحب بھی شاید ایرانین اسپیکر سپریم اسپیکر بننا چاہتے ہیں یا کیا، مجھے تو سمجھ نہیں پڑتی. لیکن جس طریقے سے یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے میرے خیال میں چیلنج ہوگی. اس میں جو بلو پاسپورٹ والی کہانی ہے نا وہ ایک اس کو ہم بلو پاسپورٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا آتا ہوں ان اعداد و شمار پہ. اگین 3.5 کھرب ان 5 سالوں میں، جس میں سے اضافی جو ہیں وہ اسی میں ہے، لیکن 1 ارب 45 سوری آئی تھنک 3114 کھرب جو ہیں ارب جو ہیں وہ وارن ٹیرر میں ہم نے دیے ہیں. اس کا 1% اضافی وچ از 374 ارب 22 کروڑ 40 لاکھ. سوالات اس پہ بھی اٹھے ہیں کیا کہ جو وار آن ٹیرر کے نام پہ فنڈز آئے ہیں وہ کہاں یوٹیلائز ہوئے ہیں؟ وہ ان تک پہنچے ہیں جو اس کے افیکٹیز ہیں، ان تک پہنچے ہیں جو زخمی ہوئے، ان تک پہنچے عام عوام جو شہید ہوئے؟ وہ کس اسکیمز کے تھے؟ ان کی شفافیت پہ سوال اٹھے ہیں کیا؟ دیکھیں شفافیت کی نہیں، میں آپ کو فگرز پراپر پڑھ لیتا ہوں، ذرا کنفیوز ہو رہے ہیں، مگر دیکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ٹوٹل 5 سالوں میں 34 کھرب 88 ارب 67 کروڑ 50 لاکھ روپے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں ملے ہیں صوبے کو. اس کے علاوہ جو 5 سالوں کے دوران این ایف سی کے ایوارڈ میں جو ہے 31 کھرب اور 14 ارب 45 کروڑ روپے ملے. یہ این ایف سی میں 31 کھرب ہے اور اوپر تقریباً آپ جو اربوں ہے وہ الگ. وارن ٹیرر میں ہمیں ملے ہیں 3 کھرب 22 کروڑ 40 لاکھ روپے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اس میں وارن ٹیرر میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں ڈیولپ ہوا، ہمارا جو ہے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ تھارے نہیں بنے مرج ایریاز کے اندر. اور یہ جو لاس ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کمپنسیشن پہ جا رہا ہے. آپ کا سویلین شہید ہوتا ہے وہ اس پیسوں میں سے آپ اس کو دیتے ہیں، آپ کا جو پولیس والا شہید ہوتا ہے آپ اس پہ دیتے ہیں. وہ تمام پیسے آپ کے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر پہ جا رہے ہیں. دیٹس وائی آپ کا جو وار آن ٹیرر کا بل بڑھ رہا ہے. آج آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم اکوپمنٹ کہاں سے خریدیں، ہم بلٹ پروف کہاں سے خریدیں، ہم ہیلی کاپٹر کہاں سے خریدیں، ہم جیکٹ کہاں سے خریدیں. تو پرابلم ہے صوبے کے پاس فیصل جو بدقسمتی ہے وہ اپنا ریونیو نہیں ہے. 9% صرف صوبہ اپنے بجٹ کا خود ریونیو پیدا کرتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں 91% ہم وفاق سے، ورلڈ بینک سے صاحب ذرا یہ بھی سمجھا دیجئے گا، جو عوام اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کے پاس اپنا ریونیو کیوں نہیں ہے؟ جب اتنا فنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو آپ ریونیو میں کیوں نہیں بدل پا رہے؟ دیکھیں سب سے پہلی تو پلاننگ کی بات ہے، پور گورننس ہے، آپ ڈیڈیکیٹ ہی نہیں کر سکے. میں نے آپ کو بات کہا تھا، آپ نے میری بات کاٹی کہ آپ کے پاس 1500 ڈیولپمنٹ اے ڈی پی کی اسکیمیں پہلے سے موجود ہیں، جن میں سے 500 کو باہر نکال دیا گیا تھا کہ غیر ضروری ہیں. اس دفعہ 1201 مزید اسکیمیں صرف اور صرف ایم پی اے، منسٹرز اور ایون آپ اس میں سمجھتا ہوں اس جرم کے اندر آپ کی اپوزیشن بھی شامل ہے جو صوبے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. دے پاس دا بلز، وہ بجٹ پاس کرتے ہیں، وہ یہ تمام قراردادیں پاس کرتے ہیں. یہ جو کل جو کچھ ہوا اس کے اندر بھی میرے خیال میں سارے مفادات اپوزیشن پارٹیز کے بھی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ ڈائیورشن کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو وار آن ٹیرر کا پیسہ آتا ہے آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کسی اور طرف. آپ کے پاس این ایف سی کا پیسہ آتا ہے وہ ڈیم بنانے کی بجائے آپ جو ہے کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں. تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کا جو ایکسپینسز ہے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جو وی وی آئی پیز ہیں ان کے ایکسپینسز کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے جو ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے اخراجات ادھر سے پورے ہوتے ہیں نا. اور وہ صوبہ جو سب سے زیادہ پور ہو ان ٹرمز آف دا منی دیٹ ہیز بین گیون ٹو دس پروونس، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ان غریب عوام کا پیسہ جو ان پر لگنا چاہیے وہ اپنے گھروں میں لے کر جا رہے ہیں اور پریویلیج لے رہے ہیں. اس کی بہت شکریہ ظاہر صاحب، آپ نے اپنا وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.